دوستو، ساتھیوں اور ناظرین اکرام، نئی کہانی کے ساتھ اسلامی طریقے سے میں کرتا ہوں آپ سب کا استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس کہانی کا موضوع، عنوان یا ٹاپک ہے پلان کے مطابق۔ تو چلیے سنتے ہیں ہماری نئی کہانی۔ ایک تھا پٹھان، انوکھی تھی اس کی شان، بھری رہتی تھی اس کی گراہکوں سے دکان۔ پڑوس کے تاجر تھے اس سے پریشان، ترقی پہ ترقی کر رہا تھا وہ پٹھان۔ بنایا تاجروں نے اس کے خلاف ایک پلان۔ چلیے دوستو، اب سنتے ہیں ہم ان سبھی کا پلان۔ ان تاجروں میں سے ایک تاجر نے کہا، کیوں نہ خان صاحب کی عقل کو ہی برباد کر دیا جائے، نہ رہے گی عقل، نہ ہوگی اس کی ترقی۔ تاجروں نے اس کے اس پلان کو خوب پسند کیا اور خوشی خوشی پوچھنے لگے، لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ اس تاجر نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ تاجروں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، جب خان صاحب شان سے اپنی دکان کی طرف آنے لگیں گے تو ہمیں باری باری انہیں روکنا ہوگا، اور راستے میں روک کر ہمیں ان کی خوب تعریف کرنی ہوگی۔ پھر اچانک بس یہی کہنا ہوگا کہ اوہ ہو خان صاحب، آج پھر سے نیا لباس، آپ تو غضب ڈھا رہے ہو، لیکن آپ کے لباس کے ساتھ آپ کے اوپر اس رنگ کی پگڑی اچھی نہیں لگ رہی۔ مثال کے طور پر، اگر خان صاحب نے سفید لباس اور سفید پگڑی پہنی ہوگی تو ہمیں کہنا ہوگا کہ سفید لباس کے اوپر یہ لال پگڑی اچھی نہیں لگ رہی، جبکہ خان صاحب کی پگڑی سفید ہی ہوگی۔ ہمیں تو بس ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے۔ تاجروں نے کہا، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو اس تاجر نے کہا، اگر کچھ دنوں تک ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے تو شاید میں جو سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہو جائے۔ سب نے پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا تجربہ ہے، ایسا کرنے سے کچھ لوگ پاگل ہو گئے، اور ایسا انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیت و شخصیت کی ڈور دوسروں کے حوالے کر کے خود اپنی ذات سے بالکل انجان اور لا علم ہوتے ہیں۔ خیر، کیا آپ سب تیار ہیں؟ سب نے کہا، ہاں ہم سب تیار ہیں۔ اگلے دن خان صاحب جیسے ہی دکان کی طرف آنے لگے، پلان کے مطابق تھوڑی تھوڑی دوری پر سارے تاجر کھڑے تھے۔ اس وقت خان صاحب نے نیلا لباس اور نیلی ہی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ پہلے تاجر نے خان صاحب کو روکا اور کہا، السلام علیکم خان صاحب، سب خیریت؟ خان صاحب بولے، وعلیکم السلام، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ تاجر نے کہا، آج پھر سے نیا لباس؟ ماشاء اللہ، نیلے لباس میں تو آپ غضب ڈھا رہے ہو، لیکن آپ کے نیلے لباس کے اوپر یہ سفید پگڑی اچھی نہیں لگ رہی۔ خان صاحب نے کہا، اوے، میری پگڑی نیلی ہی ہے، تو اپنی آنکھوں کا علاج کرا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دوری پر دوسرا تاجر کھڑا تھا۔ خان صاحب کو دیکھتے ہی اس نے کہا، خان صاحب، ماشاء اللہ، نیلے لباس میں تو آپ غضب ڈھا رہے ہو، لیکن آپ کے نیلے لباس کے اوپر یہ لال پگڑی اچھی نہیں لگ رہی۔ خان صاحب نے کہا، اوے، میری پگڑی نیلی ہی ہے، تو بھی اپنی آنکھوں کا علاج کروا لے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دوری پر تیسرا تاجر بھی کھڑا تھا۔ اس نے بھی خان صاحب کو دیکھتے ہی کہا، اوہ ہو خان صاحب، اس نیلے لباس نے تو آپ کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے، لیکن معاف کرنا، نیلے لباس کے اوپر یہ پیلی پگڑی اچھی نہیں لگ رہی۔ خان صاحب نے کہا، اوے، لگتا ہے آج تم سب نے پی رکھی ہو، میری پگڑی نیلی ہی ہے، تو بھی اپنی آنکھوں کا علاج کروا لے۔ ان تینوں تاجروں کی باتوں کو سوچتے ہوئے خان صاحب آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دوری پر خان صاحب کے انتظار میں چوتھا تاجر بھی کھڑا ہی تھا۔ اس نے بھی خان صاحب کو دیکھتے ہی کہا، ماشاء اللہ خان صاحب، آپ کا یہ نیلا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن آپ کی پگڑی۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ خان صاحب پھٹ سے چلانے لگے اور کہنے لگے، ہاں میری پگڑی پیلی ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ تاجر نے کہا، نہیں، بلکہ آپ کی پگڑی تو ہری ہے۔ بہت ہی غصے میں خان صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، دیکھو میری پگڑی لال ہے۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے، سفید ہے۔ پھر کہا، نہیں پیلی ہے۔
پھر روتے ہوئے چیخیں مارنے لگے کہ میری پگڑی ہری ہے۔ دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی خان صاحب یہی ساری باتیں سوچنے لگے اور اسی سوچ میں گم ہو کر وہ زور زور سے چلانے لگے، میری پگڑی نیلی ہے، نہیں نہیں ہری ہے، نہیں نہیں پیلی ہے۔ آخر میں پاگلوں کی طرح ہنستے ہنستے کہنے لگے میری پگڑی تو لال ہے۔ بیچارے خان صاحب آخرکار پاگل ہو ہی گئے۔ سارے تاجر اپنے برے مقصد اور برے پلان میں ہوئے کامیاب۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود پر پورا اعتماد و یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنی شخصیت کا مکمل علم ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی گئی ہر بات سچ نہیں ہوتی، اس لیے دوسروں کی باتوں سے زیادہ اپنی سچائیوں پر یقین رکھیے۔ آپ کے بارے میں آپ کو ہی سب کچھ ہے پتہ، دوسرے آپ کی ذات سے ہے بالکل لاپتہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کو پاگل ہونے سے بچا لے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔